اور میں درخواست گزار ہوں محترم المقام عزت مآب جناب شبوق سید صاحب اینکر پرسن پی ٹی وی آپ تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، مجھے گزشتہ شب جناب غلام مفتی گلزار نعیمی صاحب کا اس دھمکی کے ساتھ آرڈر موصول ہوا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم آپ پہ فتویٰ لگا دیں۔ تو میں نے جو جواب دیا ان کو، تو میں نے کہا ہم فتح کی اولاد ہیں تو وہاں تو میں نے صرف اس حکم کی تعمیل میں یہاں حاضر ہوا۔ آپ کو پتہ ہے صحافیوں کے لیے دن کا یہ وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ جس وقت رات ہم سوتے ہیں نظر اللہ صاحب کو پتہ ہے کہ خبریں وغیرہ سارا کچھ دیکھتے دکھاتے اتنا وقت ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال قبلہ مفتی صاحب ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور ان کی مہربانی کہ انہوں نے اپنی صفحے دوستی میں بھی شمار کیا ہوا۔ اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، لیکن بہرحال نقصان کا سودا کیا ہوا۔ میں جناب علامہ رضا ناصر آباد صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور آپ تمام حضرات یہاں موجود ہیں، تو میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کو زیب نہیں دیتا کہ اساتذہ کے سامنے کلام کرے، لیکن تعمیر حکم کے لیے چند جملے میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر گزارش کروں۔ اچھا، ایک عرصے سے جب سے میں پیدا ہوا، آپ لوگ پیدا ہوئے، یہ خواہش ہمارے دلوں میں مچل رہی ہے کہ امت مسلمہ کا اتحاد ہونا چاہیے، اور اتحاد کے لیے تنظیمیں بھی بنتی ہیں، جماعتیں بھی بنتی ہیں، صبح و شام اس خواہش کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے تو علماء دونوں ہاتھ بلند کر کے آسمانوں کی جانب دیکھتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک ان کے اندر اپنی حالت کو بدلنے کے لیے کسی خواہش کا اظہار پیدا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے عملی کوششیں اور کاوشیں نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعائیں ہو رہی ہیں، مناجات ہو رہی ہیں، اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن عمل کے میدان میں ہم آئے روز مزید پولرائزیشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک دیوبندی بریلوی فسادات ہوتے تھے، شیعہ سنی فسادات ہوتے تھے، اب ان دعاؤں کے بعد ہم نے دیکھا کہ بریلویوں میں اختلافات ہو رہے ہیں، شیعوں کے شیعوں میں اختلافات ہو رہے ہیں، دیوبندیوں کے اندر اختلافات ہو رہے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کیا خواہش ٹھیک نہیں ہے، یا خواہش پر عمل کرنے کا راستہ ٹھیک نہیں ہے؟ پرابلم کہاں پر ہے؟ تو کہیں تو مسئلہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ میں مسئلے کا حل بتاؤں گا، تو میری اتنی اوقات نہیں، نہ ہی میری اتنی ذات ہے، لیکن یہ سوال آپ حضرات کی خدمت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کی رہنمائی فرمائیں کہ اتنی اچھی خواہش، اتنی اچھی کوشش کے باوجود یہ کام کیوں سر انجام نہیں دیے جا رہے، اور اس کی عملی شکلیں اور عملی جہتیں کیوں نہیں ہمارے سامنے آ رہے؟ تو یہ سوال آپ حضرات کے لیے، صحافی کا کام ہے سوال کرنا، تو یہاں پر میں کچھ سوالات آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوسری جو چیز میں دیکھتا ہوں کہ مجھے جو دین سکھایا گیا، مجھے جو بتایا گیا، مجھے کہا گیا کہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے عقائد۔ میں عقائد کے باب میں دیکھتا ہوں، اور جیسا مجھے پڑھایا گیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ مجھے کوئی شیعہ میں اختلاف نظر نہیں آتا اتنا بڑا، سنیوں میں کوئی اختلاف اتنا نظر نہیں آ رہا، صوفیوں میں کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا، تو یہ میرے عقائد ہیں، مجھے کہیں کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہا اس میں۔ دوسرا مجھے کہا گیا کہ عقائد کے بعد یہ مجموعہ عبادات بھی ہے، یعنی آپ نے اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے اپنے آپ کو۔ تو مجھے کہا گیا کہ تم نے کلمہ پڑھنا ہے، میں نے کہا پڑھ لیا، روزہ رکھنا ہے، میں نے رکھ لیا، نماز کا کہا میں نے پڑھ لی، حج کا کہا استطاعت ہونے پر میں نے کر لیا۔ تو مجھے کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا، نہ ہی اہل تشیع کے دوران اور نہ ہی اہل سنت کے دوران۔ تھوڑا فرق ہے کہ پڑھنا کیسے، کوئی ہاتھ یہاں رکھ کے پڑھے، ناف کے اوپر رکھ کے پڑھے یا چھوڑ کے پڑھے،
یہ اس کا اور خدا کا معاملہ جس طریقے کو ٹھیک کرے وہ پڑھ سکتا ہے. مجھے نہیں پتا نماز میں کیا پڑھ رہا ہے, یہ بندہ اور خدا جانتا ہے کہ اس کا آپس میں ریلیشن کیا ہے, کنیکشن کیا ہے. تو مجھے یہاں پر بھی کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا. تیسری چیز ہے معاملات کی. آپ صحائے ستہ پڑھ رہے ہیں, اصول اربع پڑھ رہے ہیں, اور مجھے اتفاق ہوا کہ زمانہ طالب علمی میں نے سبقاً پڑھی, تو مجھے وہاں پر بھی کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آیا. بلکہ ایک کتاب راجہ صاحب خانہ فرہنگ نے اردو میں شائع کی, شیعہ سنی مشترک روایات, 4 جلدوں پر, میں نے اسے بھی پڑھا. تو اچھا تاریخی واقعات کو چھوڑ دیں, جو معاملات ہیں, عبادات ہیں اور اعتقادات ہیں, مجھے کچھ زیادہ بڑا فرق اس کے اندر کہیں محسوس نہیں ہوا. تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو میں سمجھ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے میری سمجھ میں کوئی غلطی ہو, لیکن یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں. تو یہاں پر آپ کراچی سے لے کر کاغان تک اور سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک مجھے کہیں پر کوئی زیادہ بڑا فرق نظر نہیں آتا. چھوٹے موٹے اختلافات ہوں گے, لیکن ان اختلافات کا تعلق معاملات کے بعد میں مجھے بتائیں کوئی مکتب تشیع کا عالم کہتا ہو کہ جھوٹ بولنے کی اتنی فضیلت ہے, اور اہل سنت کے کسی عالم دین نے کہا ہو کہ ناپ توڑ میں کمی کر کے آپ جنت کا فلانا جو دروازہ سے داخل ہوں گے, تو ہمیں کہیں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا. عقائد کے باب میں, معاملات کے باب میں, اعتقادات اور عبادات کے معاملے میں کہیں پر ہمیں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا. تو میں جو بات کر رہا تھا اتحاد اور وحدت کی, تو مجھے بتائیں ہم ان چیزوں کو اپنے موضوعات کے نہیں بناتے. ممبر و محراب پر ان موضوعات پر بات کیوں نہیں کی جاتی کہ یہ ہمارے درمیان مشترک موضوعات ہیں. باقی معاملہ رہا جہاں تک تاریخ کا, تاریخ میرے اور مظہر عباس صاحب جیسے لوگ لکھتے ہیں, مظہر اللہ صاحب جیسے لوگ, اس کی وجہ یہ ہے کہ ری رپورٹنگ ہوتی ہے. میں نے آج جو کچھ لکھا, آج کے پروگرام کی کوریج کروں گا, کل یہ اخبار میں چھپے گی, پرسوں آپ اس کو تاریخ کے طور پر پڑھیں گے. آپ اپنے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق پروسیس کریں گے, اپنے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق آپ اس کو پروسیس کریں گے, تو یہ ہسٹری بن جائے گی. اس تاریخ میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے. میرا تاریخ کے بارے میں سوچنے کا اپنا ایک اینگل ہے, اور اس اینگل کی کئی وجوہات ہیں. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک عالم دین ہیں, مکتب دیوبند سے ان کا تعلق ہے. میرے ایک تایا ہیں وہ شیعہ ہیں. اچھا میرے ایک تایا تھے, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ کو غنی کر رحمت کرے, لیکن وہ مذہب کے بارے میں ان کی رائے بہت مختلف تھی. NED سے کراچی سے فارغ تھے, انجینئر تھے بیسیکلی, اور وہ مذہب کو اس طرح نہیں مانتے تھے, اگر آپ اجازت دیں, اور راز میں بالکل ہی نہیں مانتے تھے. تو ان کی صورتحال یہ تھی. تو میں نے بچپن سے اپنے گھر کے اندر یہ ساری چیزیں دیکھی. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد لازم میرا بھی ایک ذہن بنا, تو میں نے چیزوں پر اپنے انداز سے سوچنا شروع کیا. مکتب تشیع کے علماء سے ملاقاتیں ہوئی, ان کا لٹریچر پڑھنا شروع کیا, ان سے ملا جلا. ایک دور میں ان ساری چیزوں کو فرقہ وارانہ اینگل سے دیکھتا تھا, فرقہ وارانہ لینس لگا کر میں دیکھتا تھا. لیکن پھر مجھے لگا کہ نہیں, یہ چیزیں فرقہ وارانہ لینس کے ساتھ دیکھنے کی نہیں ہیں. تاریخ کو آپ ایک ریسرچر کے طور پہ پڑھتے ہیں. اچھا جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو لازمی ایک مختلف نقطہ نظر بھی ملتا ہے. کبھی بھی موقف ایک نہیں ہوتا, کبھی بھی نقطہ نظر ایک نہیں ہوتا. اس میں بہت سے اشکالات ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. کہیں آپ کو کس کا آرگومنٹ زیادہ بہتر لگتا ہے, کہیں آپ کو کس کا آرگومنٹ زیادہ بہتر لگتا ہے. تو تاریخ کی بنیاد پر عقیدوں کی بلڈنگ کھڑی نہیں کی جا سکتی. یہ میرا نقطہ نظر, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے درمیان جو میں دیکھ رہا ہوں, جو زیادہ تر اختلافات ہیں, اور جو زیادہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا آپس میں پھڈے بازی شروع ہو جاتی ہے, وہ تاریخ کے واقعات پر ہے, وہ عقائد پر نہیں ہے, وہ معاملات پر نہیں ہے, وہ عبادات پر نہیں ہے. وہ زیادہ جو ایشو بنتا ہے وہ تاریخ کے باب میں بنتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ تاریخ کو ایک ایسے لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے, ایک ایسے چشمے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو صاف اور شفاف ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس میں بہت سی چیزیں, آپ بھی دیکھیں نا, بہت سے رپورٹر ایک ہی واقعے کو کور کرتے ہیں, اور جب وہ ایک ہی واقعے کو کور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن اخبار میں ہر رپورٹر نے سرخی اپنی مرضی کی لگائی ہوتی ہے. ایک ہی واقعہ کور کرتے ہیں, لیکن خبر اس نے اپنی مرضی کی لگائی ہوتی ہے. جس کو سمجھتا ہے کہ ہاں اس واقعے میں یہ اہم ہے, تو اس طریقے سے اس کو کور کرتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اگر یہ کریں گے تو شاید تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا. میں نے بہت زیادہ گستاخی کا مظاہرہ کر چکا ہوں, مجھے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. بہت زیادہ وقت میں لے لیا. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات.